مین ٹاپک یہی ہے کہ اگر ہمیں اتنا غم و غصہ ہے پاکستانی آرٹسٹوں کے ہندوستان میں جا کے کام کرنے پر تو کیوں نہ ہندوستان کے پروگرامز اور فلموں کو یہاں بند کر دیا جائے. FLP اسپیس 1 فار یس, FLP اسپیس 2 فار نو, 2 فار 7 سینڈ کر دیجیے. نور صاحب, یہ ہمارا منافقت ہے کہ ہم ہندوستان کی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں اور پھر آرٹسٹوں کو وہاں پہ جب وہ کرنے جاتے ہیں کام, کیونکہ اتنی پذیرائی ہے, ہمارے نیوز چینلز پہ کانٹینٹ چل رہا ہے, پھر ہمیں کنڈیم بھی کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آرٹسٹوں کے کام پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس معاملے میں؟ نہیں, مجھے دیکھیں جانا چاہیے مارکیٹ, دنیا کی مارکیٹ میں جا کے کام کرنا چاہیے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, میں تو ہندوستانی کنٹینٹ کے خلاف ہوں, ہندوستانی فلموں کے خلاف ہوں, لیکن میں اس کے قطعاً خلاف نہیں ہوں کہ پاکستان کا کوئی آرٹسٹ, پاکستان کا ٹیلنٹ وہاں جا کے اپنا نام نہ بنائے. وہاں جا کے بنانا چاہیے اپنا نام, بتانا چاہیے کہ ہم کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. لیکن وہ کہہ رہی ہے نا میرا پرسنل معاملہ ہے, میں اس کو ذرا اس کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیں جب آپ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو آپ جو بھی کرتے ہیں, جو بھی آپ حرکت کرتے ہیں وہ خدا کے اور آپ کے بیچ میں ہوتا ہے. لیکن جب آپ اپنے کمرے سے باہر نکل کے اوپنلی آپ کسی پلیٹ فارم پہ کسی جگہ جو بھی حرکت کریں گی وہ آپ کے بیچ میں یا خدا کے بیچ میں نہیں رہے گا, وہ پھر عام ہو جائے گا اور ہر کسی کو اس پہ انگلی اٹھانے کا حق مل جائے گا. اچھا, تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے, آپ کو یہ بہیو کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے کہ مجھ پہ کوئی انگلی تو نہیں اٹھے گی, میں کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہی جس کو دیکھتے ہوئے لوگ ہرٹ ہوں گے, جس کو دیکھتے ہوئے لوگ تکلیف میں آ جائیں گے. There are certain things I want to clear, please. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں, سید نور صاحب ایک فلم کے ڈائریکٹر ہیں, وہ اگر میرے شارٹس اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے شارٹس جو تھے وہ ایڈٹ کٹ لگا کر کے سلو موشن میں دکھا کر کے انہوں نے وہ چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ حقیقت میں نہیں تھی. ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک ریالٹی شو جہاں پر 24 گھنٹے ریکارڈنگ ہوتی ہے اور ایک بندے کے حصے میں گھنٹے 45 منٹ کا صرف وہ شو چلاتے ہیں, جس میں 24 گھنٹے میں ایک شخص کی 3 سے 4 منٹ کی فوٹیج وہ دکھاتے ہیں. اب اس 3 سے 4 منٹ کی فوٹیج میں وہ کیا دکھاتے ہیں اور کیا ایڈٹ کر کے دکھاتے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے. لیکن مجھے دکھ, تکلیف اور غصہ اس بات کا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے دن سے لے کر آخر تک شو فالو کیا ہے, بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جس پہ میری سپورٹ بنتی تھی, میرے لوگوں کی, میری انڈسٹری کی, میرے لوگوں کی, جو آج یہ کہتے ہیں کہ وینا ملک فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتی ہے. تو آپ کا کیا صرف میرے لوگوں کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ مجھے صرف کرٹیسائز کریں؟ اگر وہ میری تعریف کرتے ہیں اب آپ ذرا سے سن لیجئے, ایک تو کالز کا تانتا بند گیا ہے, ہم کال سننا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں عتیقہ اڈو صاحبہ کے پاس جاؤں گا. عتیقہ اڈو صاحبہ, جو سید نور صاحب نے بات کی ہے کہ کوئی آرٹسٹ, کوئی اینکر, کوئی جرنلسٹ, اس کی پرسنل لائف اور اس کی جو باہر کی لائف ہے جس میں وہ اپنے آپ کو پورٹرے کرتا ہے, کیا ان دونوں میں ڈسٹنکشن سمجھتی ہیں آپ؟ عتیقہ اڈو صاحبہ, آپ اتنی بڑی آرٹسٹ ہیں, اتنا آپ نے کام کیا ہے. کامران, بہت سال پہلے یہاں پہ کام کرنے سے پہلے مجھے ہندوستان میں بہت آفرز ہوئی تھی فلموں کی, تو وہاں پہ میں جاتی بھی رہی ہوں, تعلقات بھی بہت ہیں. لیکن مجھے ایک چیز بڑی جو واضح ہو گئی تھی پہلے دن سے, وہ یہ تھی کہ یہ میرا ملک نہیں ہے. اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کام اگر کروں گی تو پاکستان میں کروں گی, کیونکہ ہمیں یہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے. لیکن یہ میرا ایک پرسنل چوائس تھا. اچھا, یہ یہاں پہ یہ کہنا بڑا ضروری کہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں نا, سمپلسٹک میجرز میں جو ڈسکس کر رہے ہیں, وہ یہ چل نہیں سکتا اس لیول پہ. ایکچولی جب پاکستان اور ہندوستان کی بات آتی ہے تو یہ بہت ہی سینسٹیو اور کمپلیکیٹڈ ایشو ہے, جس میں آپ اسٹیٹ ٹیررزم کی بات آ جاتی ہے, اوور آل جو ہماری جو بائی لیٹرل جو پالیسیز نہیں بن پاتی اس کی بات آتی ہے. جب آپ میڈیا کے حوالے سے بات کرتے, کوڈ آف کانڈکٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیر از نو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ود انڈیا. تو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ اس لیے ہے کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ سیاست بہت چلتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کشمیر کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اتنے مسائل ہیں. تو اتنے کمپلیکیٹڈ ایشو میں اگر آپ سمپلسٹک لینگویج میں اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کریں گے, یہ نہیں ہوگا. میں نے ہمیشہ کہا اور میں کہتی رہوں گی کہ جیسے ہندوستان میں ایک انسپوکن لا ہے کہ پاکستان ڈز ناٹ ایگزسٹ ان براڈ کاسٹ, ہمیں بھی ایک نیشنلزم کو ریوائو کر کے سوچنا چاہیے. چاہتی ہوں پلیز آپ ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنائیے, آپ لائن ڈرا کیجیے, وہی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک منٹ, کال کا تانتا بن کے سید نور صاحب سے, وینا ملک صاحبہ سے, عتیقہ اڈو صاحبہ سے مجھے چیز میں کسی نے بات نہیں کرنی, لیکن آپ ان تینوں سے شاید بات کرنے کے لیے کالز ہوں گی. جی 247 موبائل سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. پروگرام کے شروع میں نے بتایا تھا. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ جی آپ کون کالر ہیں؟
جی سائرہ صاحب کہاں سے صاحبہ؟ ہاں جی، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا اور کس سے ہے؟ ہاں جی، مجھے وینا سے پہلے بات پوچھنا ہے. تو مستقل یہ شکوہ کیے جا رہی ہیں کہ مجھے کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا جب میں نے نماز پڑھی تھی، جب میں نے جو کچھ کیا تھا. ان سے پوچھیں یہ ہم سے پوچھ کے گئی تھی کہ میں وہاں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے جاؤں کہ نہ جاؤں. اگر یہ پوچھ کے جاتی تو ڈیفینیٹلی ہم ان کو سپورٹ کرتے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. دوسری بات یہ جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ میں وہاں پیار و محبت پھیلانے گئی تھی اور یہ سب اسکرپٹڈ تھا، تو ان سے بتائیے نا کہ وہ انڈینس کے لیے کیوں نہیں اسکرپٹ تھا، صرف آپ کے لیے اسکرپٹ رکھا تھا. اور ڈالی نے ان کو یہ کیوں بولا تھا کہ تم اور ایشمت جو ہیں جو کمبل کے اندر چیزیں کر رہے ہو وہ نکل کے باہر کر کے دکھاؤ نا کیمرے کے سامنے، جس پہ ان کو ایشمت نے حق کیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوا تھا. تو یہ مجھے یہ بات بتائیے نا. اچھا آپ ان کو جواب تو دینا آپ ٹیلی فون لائن پہ رہے ان کو جواب دے رہے ہیں. جی وینا صاحب آپ سوال کا جواب دے رہی ہوں کہ جب انہوں نے ایشمت کو یہ کہا تھا وہ ایک ایسا شو ہے جس میں ہر ایک کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کیا آپ نے دیکھا کہ میرے اگینسٹ کتنا پروپیگنڈا ہوا؟ میں نے کسی کو گالی دی، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کیا؟ نہیں کیا. اور جب اس نے کہا کہ ایشمت اس کو کہا کہ جو کمبل میں کرتے اس نے کہا میں اس کو حق کرتا ہوں، اس نے کیا. اور آپ ایشمت نے آن ایئر یہ کہا تھا، میں نے ایشمت کو کہا تھا ایشمت وین ایور آئی ہگ یو، میں اپنی ماں کو ایسے حگ کرتی ہوں اینڈ آئی ہگ یو جسٹ لائک دیٹ وے. اور دوسری بات آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ پوچھ کر کے کیوں نہیں گئی. تو محترمہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے کتنے آرٹسٹ میڈیا سے پوچھ کر کے باہر کام کرنے جاتے ہیں؟ وائی جسٹ وینا ملک؟ وائی یو گائز آر سو روڈ؟ سائرہ صاحبہ ٹھیک ہے آپ کی تسلی ہوگی یا کچھ پوچھتے ہیں آپ نے فردر تاکہ میں آگے چلوں؟ میں وینا سے یہی کہوں گی کہ آپ جو ہیں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے گئی تھی، باپ کو حق کرنے میں اور شوہر کو حق کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے وہاں جا کے پاکستان کو کیا ریپرزینٹ کیا. انڈینس تو اب یہ سوچیں گے نا کہ بھائی کسی بھی لڑکی کو کمبل میں گھسا لیں گے اور حق کر لیں گے تو ان کو ہم ان سے جو مرضی کروا لیں. آپ یہ تو سوچیں کہ آپ نے پاکستان میں وہاں لڑکیوں کو کیا. محترمہ آپ نے صرف وہ کمبل میں حق دیکھا کہ آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ میں نے وہاں کتنی کوکنگ کی، آپ نے دیکھا میں نے وہاں کتنے نمازیں پڑھی، آپ نے دیکھا وہاں میں نے کتنی اردو بولی، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ میں نے کتنی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر باتیں کی، آپ نے دیکھا کہ میں نے ہیومن سائیکی کے اوپر کتنی باتیں کی. آپ نے نہیں دیکھی نا. آپ صرف ایک چیز کو لے کر کے چل رہی ہیں، باقی 10 چیزوں کو آپ کیوں؟ بریک کا ٹائم ہے جی. یہ پوائنٹ بھی دونوں کا آ گیا. یہ پاکستان کی عوام ہے اور میاں ملک صاحب بھی جواب دیں گے، سعید نور صاحب بھی جواب دیں گے. ان سے بھی سوال پوچھا جانا چاہیے، صرف ایک آرٹسٹ سے پوچھا نہیں جانا چاہیے. اور عتیقہ اولو صاحب سے بھی کوئی سوال ہے ضرور لوگ پوچھیں. پروگرام واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.